الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نسائی شریف کی حدیث مبارک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف مبارکہ کا تذکرہ جاری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف مبارک آپ کا شجاع ہونا ہے، بہادر ہونا ہے، آپ کی شان شجاعت ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے، فرمایا کہ الشجاعت فضیلت قوت الغضب وانقیادہ للعقل، کہ شجاعت قوت غضب کی ایک فضیلت ہے جبکہ یہ عقل کے تابع ہو۔ قوت غضب کی ایک فضیلت ہے جب کہ عقل کے تابع ہو۔ عربی زبان میں یہاں 3 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تہور اور دوسرا لفظ ہے جبن اور تیسرا لفظ ہے شجاعت۔ تینوں کا تعلق قوت غضبیہ کے ساتھ۔ تہور یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے خطرات میں کود پڑے، بغیر سوچے سمجھے خطرات میں کود پڑے، چاہے اس کو نقصان ہو جائے، چاہے وہاں کودنا چاہیے یا نہ کودنا چاہیے۔ اسے تہور کہتے ہیں، جس کا نام دوسرا نام بے باکی ہے۔ تو یہ کوئی معقول، کوئی عقل مندانہ وصف نہیں، یہ افراط ہے، حد سے بڑھنا ہے۔ دوسرا لفظ آتا ہے جبن، جس کا ترجمہ اردو کے اندر ہم کرتے ہیں بزدلی، کہ جہاں خطرات کا مقابلہ کرنا چاہیے وہاں بھی کوئی آدمی ڈر کے بیٹھ جائے، یہ بزدلی ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے شجاعت، کہ جہاں خطرات کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، عقل جہاں اس کا تقاضا کرے وہاں آدمی ڈٹ جائے، اس کا نام شجاعت ہے۔ اور جو اچھا وصف ہے، جو قابل تعریف وصف ہے، وہ نہ تہور ہے، نہ جبن ہے، نہ بزدلی ہے، نہ بے باکی ہے، بلکہ دونوں میں جو راہ اعتدال ہے، جسے شجاعت کہا جاتا ہے، وہ قابل وصف، ایک تعریف کے قابل صفت ہے، خوبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان شجاعت، آپ کی قلبی قوت، خطرات کا مقابلہ کرنے کی ہمت کا اندازہ اگر ہم لگانا چاہیں تو شاید سیرت مبارکہ کے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک ہر جگہ یہ شان شجاعت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس پہ غور فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقین لوگوں سے فرمایا جو بتوں کے پجاری، جو بتوں کی عبادت کرنے والے، جو ایک معبود کو نہیں ماننے والے، سینکڑوں معبودوں کو ماننے والے، اپنے مذہب کے اندر جو جنون کی حد تک وابستہ رہنے والے، مذہب میں جنونیت کا مظاہرہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ چند صحابہ، چند کمزور مسلمان، قلیل تعداد، کہ جو ان کفار سے مقابلہ کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتی۔ ایسی حالت میں تنے تنہا ایک فرد کا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دینا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ باطل ہیں، وہ مردود ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری قوم کی دشمنی مول لینا،
سب کو اپنا مخالف بنا لینا، سب کے سامنے اپنے آپ کو خطرات پر پیش کر دینا۔ لیکن اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا جو سرکار کے وصف کو ظاہر کرتا ہے وہ شان شجاعت ہے کہ بہادر آدمی ایسے خطرات سے ڈرتا نہیں، ایسے خطرات کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ کا زمانہ گزرتا گیا، سیرت طیبہ کا وہ زمانہ گزرتا گیا، ہجرت کا موقع آیا، مکہ مکرمہ سے مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کرتے گئے، اور پیچھے کون رہ گیا؟ وہ انتہائی کمزور اور نحیف مسلمان کہ جو ہجرت کر نہ سکتے تھے، اور ان کمزوروں کے ساتھ ہمارے شجاع آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی جو اس وقت حکم الہی کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے ہجرت کرنے کی، تب سرکار ہجرت فرمائیں گے۔ دشمنوں کا خوف، شہید ہونے کا خوف، ان کے حملوں کا خوف، ان کی طرف سے ہر طرح کی تکلیف پہنچائے جانے کا خوف، بلکہ بالفعل باقاعدہ وہ تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی اس مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کے درمیان ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شجاعت کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد دوران ہجرت دیکھیں، جب غار ثور کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر تشریف لے گئے، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پریشان ہیں، کفار غار کے دھانے پر اس کے دروازے کے قریب آ چکے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر وہ جھک کر دیکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو دروازے پہ آ گئے، یہ تو غار کے دھانے پر آ گئے، اب وہ ڈر خوف کا مقام ہے، کفار معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہاں پر موجود ہیں، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ایک تعداد کے اندر ہیں، تلاش کرتے ہوئے آئے، پیچھا کرتے ہوئے آئے، تعاقب کرتے ہوئے آئے اور وہاں پر موجود ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کیفیت اور اس صورتحال کا تصور کریں کہ کسی کے پیچھے اگر دشمن لگے ہوں اور جہاں پر کوئی آدمی چھپا ہے وہاں دشمن پہنچ چکے اور کسی بھی وقت وہ اندر داخل ہو کر پکڑ سکتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں، اور اس وقت اس کے قلبی اطمینان کا حالت یہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل ایسا ہو، خدا کی ذات پر ایمان ایسا ہو، اور اس وقت وہ اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا ہو کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا پختہ ہے، اس کا توکل بڑا پختہ ہے، اور اس کے دل کے اندر قوت اور مضبوطی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ شجاعت اور یہ قوت اور یہ توانائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا وصف تھا۔ بدن اطہر بھی شجاع اور قلب اطہر بھی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ پر بھروسے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کتنے غزوات ایسے ہوئے، کتنی جنگیں ایسی ہوئیں کہ جہاں پر ایسے حالات پیش آئے کہ صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے، میدان جنگ کو چھوڑ دیا، صحابہ نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنی سواری کو مسلسل بڑھا رہے ہیں کفار پر حملہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ بھی وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، میدان جنگ سے بہت سارے صحابہ کرام چلے گئے، چند صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے جن کے درمیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود۔ غزوہ حنین کے موقع پر کتنے صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا، نئے نئے مسلمان ہونے والے جن کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا، تیروں کی بارش ہوئی، میدان کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تیروں کی بوچھاڑ کے اندر، ان دشمنوں کی کثرت کے اندر اور مسلمانوں کی قلت کے باوجود میدان جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب،
انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بہادری اور شجاعت کے الفاظ ادا فرما رہے ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں یوں ڈٹے ہوئے دیکھا، یوں ثابت قدم دیکھا، تو صحابہ کرام کی ہمتیں لوٹنا شروع ہوئی، ان میں طاقت واپس آنا شروع ہوئی، ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور جو صحابی جہاں چلا گیا تھا وہاں ایک آواز کے اوپر لوٹتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ شجاعت، یہ میدان جنگ میں ڈٹ جانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا جس نے صحابہ کے اندر قوت پیدا کر دی، صحابہ کے اندر طاقت پیدا کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان شجاعت کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ما رأیت اشجع ولا انجد ولا اجود ولا ارضى ولا افضل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ کوئی بہادر دیکھا، نہ کوئی سخی دیکھا، نہ جلد راضی ہونے والا دیکھا، اور نہ کسی کو کسی صفت کے اندر حضور سے بہتر دیکھا۔ سب سے بہادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ شجاع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخی ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جلد راضی ہو جانے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام خوبیوں میں، تمام اوصاف میں، تمام بھلائیوں میں، تمام عظمتوں میں سب پر فائق تھے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اسی طرح کی باتوں کو سامنے رکھ کر ایک جگہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ مگر آمینہ کا جایا، سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان شجاعت کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین، سخی اور بہادر تھے۔ فرمایا کہ ایک رات اچانک مدینہ طیبہ کی کسی سمت سے شور اٹھا، اہل مدینہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں حملہ ہو گیا دشمنوں کی طرف سے۔ تو اب جدھر سے آواز آئی تھی لوگوں نے ادھر کو گروہ بنا کر جانا شروع کر دیا، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سوار جا رہا تھا۔ اب اس آواز کی تحقیق میں صحابہ کرام تو جا رہے تھے، آگے جا کے دیکھا کہ صحابہ جا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی تحقیق فرما کے واپس آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے، کوئی پریشانی اور خطرے کی بات نہیں، کوئی پریشانی اور خطرے کی بات نہیں۔ اب رات کی تنہائی، دشمن کا خوف، حملے کا اندیشہ، کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک جانب سے ایسی آواز آتی ہے کہ یہی ڈر پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تنہا اس کی تحقیق کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بعد میں جا رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق فرما کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ پھر اسی واقعے کے اندر ایک اور معجزہ بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو کر اس خطرے کو دیکھنے جا رہے تھے کہ کیا ہوا، وہ سواری تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا، انتہائی سست مشہور تھا، گھوڑا انتہائی سست مشہور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر ارشاد فرمایا، اے ابو طلحہ وجدناہ بحرا، ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا، یعنی بڑا تیز دوڑ رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو حقیقت میں بڑا سست تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو فرما دیا کہ ہم نے اس کو سمندر کی طرح پایا، اس کے بعد وہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بن گیا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے اور آپ کے اس پہ تشریف فرما ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا فرما دی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب کبھی کفار کے لشکر سے ہماری لڑائی ہوتی، ٹکراؤ ہوتا، ان پر سب سے پہلا وار کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ جو سب سے پہلے وار کرتے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ابی بن خلف مشہور کافر تھا، کافروں کے سرداروں میں سے تھا، پوچھنے لگا اینا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لا نجوت ان نجا، اگر وہ بچ گئے تو آج میں نہیں بچوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب غزوہ بدر میں اس کا بیٹا قید ہوا اور اس اپنے قیدی بیٹے کا فدیہ دینے کے لیے وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر کہا تھا کہ میرے پاس ایک بڑا طاقتور گھوڑا ہے، میں ہر روز اس کو 16 رطل مکئی کا دانہ کھلاتا ہوں اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ یہ ابی بن خلف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے طاقتور گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو قتل کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دشمن اسلام کی بات سنی تو اس کو جواب دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جس دن تو یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس دن میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا کہ جس دن تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا اس دن تو کچھ نہ کر سکے گا بلکہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غزوہ احد کا دن آیا، لڑائی جاری، مارکہ کارزار گرم ہے، ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے۔ ابی بن خلف اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کہ آپ پہ حملہ کرے۔ صحابہ کرام آگے کھڑے ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ اس کو جواب دے سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، اس کو میں خود جواب دوں گا۔ جب وہ قریب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نیزہ پکڑا، چھوٹا سا نیزہ، اور اسے اٹھا کر ابی بن خلف کی طرف پھینکا۔ وہ نیزہ اس کی گردن پہ آ کے لگا اور ایک خراش آ گئی۔ وہ اسی وقت وہاں سے واپس پلٹا اور دوڑتا ہوا اپنے لشکر میں چلا گیا اور جا کر شور مچانا شروع کر دیا، قتلنی محمد، قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا، مجھے مار دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تیری گردن پہ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے، اتنا بڑا کوئی زخم نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے ساتھیوں، مجھے جو ضرب لگی ہے اگر یہ ضرب تم تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کے سارے مر جاؤ گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا انا اقتلک انشاءاللہ، کہ اے ابی انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو ابی کہنے لگا کہ ان کی ایک ضرب مجھے لگ چکی ہے، اب میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ چنانچہ جب جنگ احد سے وہ واپس جا رہا تھا، راستے کے اندر اسی ایک خراش کی وجہ سے آتش جہنم کا شکار ہو گیا، اسی ایک خراش کی وجہ سے مر گیا۔ اور وہ جو اس نے کہا تھا کہ اے محمد میں تجھے قتل کروں گا، وہ تو پورا نہ ہوا۔ ہاں، ہمارے آقا نے جو اس کو فرمایا تھا کہ جس دن تو یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس دن میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ بات پوری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کے ساتھ آپ کی جو جسمانی طاقت تھی، جو جسمانی قوت اور زور تھا، اس کے بھی کیا کہنے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مشرکین جمع ہو رہے تھے، خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان آئی کہ اس چٹان کو توڑنے میں صحابہ کرام بے بس ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی چٹان آ گئی کہ اگر ہم اسے چھوڑتے ہیں تو خندق کھودنے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ دشمن وہاں سے آ جائیں گے، اور اگر اس کو توڑتے ہیں تو ٹوٹتی نہیں، آپ ہی کچھ کرم فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس چٹان کے پاس گئے، اپنے مبارک ہاتھوں میں وہ کدال پکڑا جس سے خندق کھودی جا رہی تھی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس چٹان پہ پہلی ضرب لگائی تو چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسری ضرب لگائی، اس چٹان کا دوسرا 1/3 حصہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جب تیسری ضرب لگائی تو وہ پوری کی پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور وہاں پر خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی۔ جہاں
بہادر صحابہ کرام، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اکابر صحابہ کرام اپنا زور صرف کر کے خاموش ہو گئے اور تھک گئے اور ٹھہر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت مبارکہ سے 3 ضربوں سے اس چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی شجاعت کا۔ مدینہ منورہ میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، بہت مشہور پہلوان تھا، ایسا پہلوان کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 200 آدمیوں سے لڑنے کے لیے یہ تنہا آدمی کافی ہے، 200 آدمیوں سے لڑنے کے لیے یہ تنہا آدمی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اس شرط پر کہ آپ کشتی میں مجھے ہرا دیں۔ آپ مقابلے کے اندر اگر مجھے ہرا دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی، آپ اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار کے اندر اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیا۔ اب وہ حیران پریشان دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، کھڑا ہوا کہنے لگا، نہیں میں ابھی پوری طرح سنبھلا نہیں تھا تو آپ نے جو ہے میری بے خبری کے اندر مجھے گرا دیا، دوبارہ کشتی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے اٹھا کر پٹخ دیا، کھڑا ہوا کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ 200 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مرتبہ زور لگانے کے ساتھ زمین پہ آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک اور شجاعت کا واقعہ، عرب کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا ابو الاسود جمحی۔ اس کی طاقت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جائے، گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جائے اور 10 آدمی اس کھال کو کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ کھال، وہ چمڑا پارا پارا ہو جاتا لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا۔ اس قدر زور کہ 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے ہیں، وہ کھال پھٹ کر اس کے قدموں سے جدا ہوتی ہے لیکن وہ آدمی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں، بار بار اسے زمین پر گرا دیا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ ایسے بہادر آدمی کو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹخ دیا لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طرح ایک اور پہلوان تھا جس کا نام تھا یزید بن رکانہ، بڑا مشہور پہلوان تھا یہ بھی اپنے اس وقت کا۔ 300 بکریاں اس کے پاس تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے تمہیں گرا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ میں 100 بکری انعام کے طور پہ دوں گا، اگر آپ نے مجھے مقابلے میں گرا دیا تو 100 بکری میں انعام کے طور پہ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑا اور پکڑ کے نیچے گرا دیا۔ وہ حیران پریشان کہ اتنا بڑا پہلوان اور ایک ہی بار کے اندر زمین پر دوبارہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر دوسری مرتبہ مجھے گرائیں گے تو 100 بکری انعام کے طور پہ اور دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ پکڑا اور اٹھا کے زمین کے اوپر مار دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے تیسری مرتبہ ہرا دیں تو میں 300 بکریاں انعام کے طور پہ دے دیں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس کو شکست فاش دے دی۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی آدمی نہ تھا، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی آدمی نہ تھا۔ آپ نے جس طرح مجھے شکست دے دی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ یہ خدا کی عطا کردہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے 3 مرتبہ مجھے شکست فاش دے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اس قبول اسلام کو دیکھا، اسے کھڑا کیا، اسے مبارک عطا فرمائی اور اس کی 300 بکریاں بھی اس کو واپس عطا فرما دی۔ کہ بکریاں لینا تو مقصود نہ تھا، اسے دکھانا مقصود تھا کہ جس کو خدا طاقت عطا کرتا ہے اس کی طاقت کیسی ہوتی ہے۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن اطہر اور اپنی جسمانی قوت کے ساتھ بھی کائنات کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور اپنی قلب اطہر کی طاقت کے ساتھ بھی کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان شجاعت کا صدقہ آپ کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔